لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. قابل احترام دین بھائیوں اور عزیز طلبا، ابھی میں نے خطبے میں جو قرآن پاک کی تو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ واضح فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی خرابی اور جو بھی پریشانیاں اور جس طرح کے بھی حالات اور جو الجھنیں پیش آتی ہیں، اس کا سبب خود یہ انسان ہے، اس کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں۔ مشہور مفسر علامہ آلوسی نے ظہر الفساد فی البر والبحر کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ بارش کا نہ ہونا، کثرت سے موت کا واقع ہونا، آگ لگ جانا، سیلاب کا آنا، روزی میں برکت نہ ہونا، یا جو چیز جس درجے نفع بخش ہے اتنا نفع اس کا نہ آنا۔ مثال کے طور پر ایک جانور ہے جو 10 لیٹر دودھ دے سکتا ہے، ایک بھینس 10 لیٹر دودھ دے سکتی ہے، مگر اس کے تھن میں 10 لیٹر دودھ نہیں آ رہا، 2 لیٹر دودھ آ رہا۔ ایک زمین ہے جس میں سے 50 کلو اناج نکل سکتا تھا، لیکن 50 کلو اناج نہیں آ رہا، 20 کلو پیداوار ہو رہی ہے۔ ایک کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، جس کی ظاہری کنڈیشن اور سچویشن ایسی ہے کہ اس کے آنر کو، اس کے مالک کو ایک مہینے میں 10 لاکھ روپے کی پروفٹ ہو سکتی تھی، لیکن اسے 1 لاکھ روپے مشکل سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ انسانوں کے برے اعمال ہیں۔ کفر اور شرک، اللہ کی نافرمانی اور معصیت، یہ وہ چیز ہے جس کی بنا پر دنیا کے اندر یہ حالات ہیں۔ آج اگر ہم جائزہ لیں تو اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی لوگوں کو یہ شکوہ ہے۔ آپ کسانوں سے جا کر معلوم کریں کیا حال ہے کھیتی باڑی، وہ کہیں گے کہ اس میں اب وہ نفع نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اب موجودہ وقت میں بڑے بڑے کاروباری لوگ ایسے ہیں کہ ان کو جو نفع ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ جگہ جگہ پر ہم سنتے ہیں کہ سیلاب آ گیا اور بڑی تعداد میں لوگ اس کی زد میں آ گئے۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ فلاں جگہ پر زبردست قسم کی آگ لگ گئی اور نہ جانے کتنی جانیں چلی گئی، کتنے
کارخانے جل کر راکھ ہو گئے. بہت سی جگہوں پر ہم سنتے ہیں ایسا حادثہ پیش آ گیا. بہت سی جگہوں پر یہ سننے میں آتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی. کافی لوگ پریشان ہیں کہ بارش ہو جائے بارش. میرے بھائیو، جب اس طرح کے حالات سامنے آتے ہیں تو اس وقت ہمارا اور آپ کا ذہن ظاہری چیزوں کی طرف جاتا ہے. ایسا ہو گیا اس لیے یہ نہیں ہوا، ایسا ہوا، یہ نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. طرح طرح کی زلزلہ آ گیا. لوگ تحقیق اور سچ کی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمین کی پلیٹیں ہل گئی تھی اس لیے ایسا ہو گیا. سیلاب آ گیا اس لیے لوگ ڈوب گئے. نہیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے. جن چیزوں کے اندر دنیا میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی محتاج ہے نفع نقصان پہنچانے. آگ کے اندر بذات خود جلانے کی صلاحیت نہیں ہے. پانی کے اندر بذات خود غرق کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اگر آگ کے اندر یقینی طور پر بذات خود جلانے کی صلاحیت ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے آگ گلوگزار نہ بن جاتی. بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ آگ میں ڈال دیا گیا اللہ کے ماننے والوں کو، لیکن آگ نے اسے نہیں جلایا. سمندر میں اگر غرق کرنے کی صلاحیت ہوتی تو حضرت موسیٰ اور اس کے ساتھی بھی غرق ہو جاتے، لیکن نہیں. وہی سمندر حضرت موسیٰ کو راستہ دے رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو راستہ دے رہا ہے، لیکن وہی سمندر فرعون اور اس کے ماننے والوں کو غرق کر رہا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنے عمل میں اپنا اثر دکھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے. بذات خود ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. اللہ کا حکم ہوگا آگ جلائے گی، اللہ کا حکم ہوگا پانی ڈبوئے گا، اور اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو یہ اثر نہیں دکھا سکتا. تو مجھے یہ کہنا ہے کہ جب بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں تو ہم اور آپ ظاہری اسباب کی طرف نگاہ لے جاتے ہیں اور پھر کچھ دنوں اس پر کمنٹ اور تبصرہ کر کر خاموش ہو جاتے ہیں. ہاں وہاں ایسا ہوا اس لیے ایسا ہو گیا تھا، ہاں وہاں ایسا ہوا اس لیے یہ ایسا نہیں کیے. وہ یہ چھوٹے موٹے تبصرے کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو مطمئن کر دیتے ہیں، جبکہ کسی بھی حادثے واقعے کا اصل وجہ وہ نہیں ہوتی، وہ ہمارے برے اعمال ہوتے ہیں. کہیں سیلاب آیا ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آیا، کہیں اگر پریشانی آئی ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، اولاد نہیں ہو رہی ہے ہمارے برے اعمال کی نحوست ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہمارے برے اعمال کی نحوست ہے، روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہمارے اعمال کی نحوست ہے، ہمارے کھیتیوں سے ہمارے جانوروں سے مطلوبہ مقدار میں فائدہ ہمیں نہیں پہنچ رہا ہے، ہمارے کارخانے سے ہمارے فیکٹریوں سے ہمیں جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. یہ ہمارے برے اعمال ہیں. قرآن کریم کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اس دنیا کے اندر جو فساد، جو حالات، جو سختیاں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں وہ انسانوں کے برے اعمال ہیں. اسی بات کو دوسری جگہ فرمایا دوسری آیت میں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں دنیا میں آ رہی ہیں یہ سب تمہارے برے اعمال ہیں، تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، تمہارے یہ خراب عمل کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تم پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور ان کا طریقہ کیا کہ جب دنیا کے اندر ہمارے ہی برے اعمال کے نتیجے ہیں، جب حالات سخت ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں سنبھلنے کا بھی موقع دیتے ہیں. آپ کو اس سے پہلے میں یہاں اس طرف لے چلوں
کہ جو بات میں نے کہی قرآن کریم میں یہ اصولی انداز کی بات تھی. آپ سورہ نوح کو پڑھیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبانی استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے 950 سال تک اپنی امت کو دین کی دعوت دی، تبلیغ کیا، کفر و شرک سے ان کو نکال کر توحید کی شاہراہ پر لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی، تو ان میں سے اکثروں نے حضرت کی بات نہیں مانی، جھٹلایا. کذب قوم نوح، قرآن کریم نے کہا کہ حضرت نوح کی قوم نے ان کو جھٹلایا، ان کی بات نہیں مانی، ان سے کہا کہ تم اللہ کے نبی نہیں ہو، ڈرایا دھمکایا. قالوا یا نوح لئن لم تنتهِ، اگر تم اپنی اس تبلیغ سے باز نہیں آتے ہو، رکتے نہیں ہو، تو پھر ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے، تمہیں رجم کر دیں گے. طرح طرح کی دھمکی دی. بہرحال جب انہوں نے بات نہیں مانی تو تفسیر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک لمبے زمانے تک بارش بند کر دی. حبس عنہم المطر زمنا طویلا، ایک لمبے عرصے تک قوم نوح کی نافرمانی کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، اپنے پیغمبر کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبے زمانے تک بارش نہیں برسائی. معلوم ہوا کہ بارش کا بند ہو جانا یہ انسانوں کے برے اعمال ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے. اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے بارش روک. وہیں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ وَأَعْقَمَ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ 40 سنة، 40 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کی عورتوں کو بانجھ بنا دیا. ان میں سے کسی ایک کے بھی بطن سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا 40 سال تک. کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ نے بارش روک لی. اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ نے اولاد دینا بند کر دیا. 40 سال تک کسی ایک گھر میں بھی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. یہ اس آیت کی، اس سورت کی تفسیر میں جائیے، آپ وہاں اٹھا کر دیکھیں یہ باتیں لکھی ہوئی. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی، بڑے اللہ والے ہیں. ان کے پاس 4 طرح کے لوگ آئے، الگ الگ طرح کے. ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ بارش رک گئی ہے، بالکل سوکھا پڑ چکا ہے، اللہ سے آپ دعا کر دیجیے کہ بارش ہو جائے. حضرت نے کہا جاؤ استغفار کرو، استغفروا ربکم، جاؤ استغفار کرو. ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے فقر کی شکایت کی کہ کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، مال و دولت ختم ہو جا رہی، فقر و فاقہ ہے، تنگدستی ہے، دعا فرما دیجیے. حضرت نے فرمایا جاؤ استغفار کرو. ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ دعا کر دیجیے، اولاد نہیں ہو رہی ہے. جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 40 سال تک اللہ نے اولاد کی پیدائش کا سلسلہ اس قوم کے اندر اپنی نافرمانی کی بنیاد پر روک دیا تھا. اولاد کی شکایت کی اولاد نہیں ہو رہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو. چوتھا شخص آیا، اس نے کہا باغات سوکھ چکے ہیں، پھل نہیں نکل رہے، پیداوار بہت کم ہو چکی ہے، دعا فرما دیجیے. حضرت نے کہا جاؤ استغفار کرو. اب جو بھی آ رہا، 4 طرح کے بندے آئے، 4 الگ الگ طرح کا شکوہ کیا، 4 الگ الگ چیزوں میں دعا کروائی، اور حضرت نے ہر ایک سے یہی کہا کہ جاؤ استغفار کرو. کیوں؟
معلوم یہ ہوا کہ یہ جو بارش بند ہوئی ہے گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ جو فقر و فاقہ آیا ہے یہ برے اعمال کی نحوست ہے. یہ جو اولاد کا سلسلہ بند ہوا ہے یہ اپنے اعمال کی خرابی اور کمزوری ہے. یہ جو باغات سوکھ چکے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، پھل نہیں آ رہا ہے صحیح طور پر، یا جتنا آنا چاہیے اتنا نہیں آ رہا ہے، یہ اپنے اعمال سیئات کا نتیجہ ہے. اس لیے حضرت نے چاروں سے کہا کہ جاؤ استغفار کرو. یہ سارے اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اور گناہوں کا تریاق استغفار ہے. جاؤ استغفار کرو. اب میں آتا ہوں اس طرف جو بات میں نے شروع کی تھی کہ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو یہ سمجھ لیجئے، جب یہ احوال آتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. اس کی بنیادی اور اصلی سبب ادھر ادھر مت جائیے، یہ سچ وہ سچ میں مت لگیے، کسی سائنسدان کی باتوں پہ مت آئیے، بہت بڑے جانکار کی طرف مت جائیے. کوئی بہت عقل والا کوئی اور وجہ بیان کرتا ہے، کرتا رہے، اسے انکار نہیں ہے. لیکن اصل وجہ جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی. اللہ کی معصیت ہوگی تو یہ پریشانیاں آئیں گی، اور یہ پریشانی جب آتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تھوڑی سی پکڑ کرتے ہیں. قرآن کریم کی جو دوسری آیت میں نے پڑھی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اس کے آگے ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو مصیبت آئی ہے تھوڑی سی نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ نے جو پکڑ کی ہے یہ بہت تھوڑے سے گناہ کی پکڑ ہوئی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، زیادہ تر گناہوں کو تو اللہ پاک معاف کر دے. جی زیادہ تر گناہوں کو معاف کرتے رہے. یہ جو دنیا کے اندر طرح طرح کی پریشانیاں ہمارا دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑے سے گناہوں کی پکڑ ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اکثر گناہوں کو تو معاف کرتے رہے. اسی لیے اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ جو کچھ نافرمانیاں کرتے ہوئے سوئے زمین پر، اللہ کی دھرتی پر، کھاتے اللہ کا، پہنتے اللہ کا، عقل دی ہوئی استعمال کرتے اللہ کی، صحت دی ہوئی اللہ کی، ساری نعمتیں دی ہوئی اس اللہ کی، اور اسی اللہ کی سرزمین پر نافرمانی کرتے ہو، اسی کی بغاوت کرتے ہو، اسی کے حق کو پورا نہیں کرتے، اسی کے خلاف جاتے ہو، اس کے احکام کا احترام نہیں کرتے، اس کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں. 18 گھنٹے تمہیں دنیا کے کاموں میں لگے رہنے کا وقت ہے، لیکن اس اللہ کے سامنے جس نے پوری زندگی دی، جس نے تمہیں ساری نعمتیں دیا، جس نے صحت دی، مال دیا، اولاد دیا، گھر دیا، زمین جائیداد دی، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، اس اللہ کے سامنے جھکنے کا تمہارے پاس وقت نہیں ہے. شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے انسانیت کو کہ جس اللہ نے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہے اس اللہ کے سامنے جھکنے کا وقت نہیں ہے. 18 گھنٹے ڈیوٹی دینے کا وقت ہے، 12 گھنٹے ڈیوٹی دینے کا وقت ہے، دنیا بھر کا سفر کرنے کا، دنیا کے ٹھیکرے کے لیے تمہارے پاس ہمارے پاس وقت ہے. اگر نہیں وقت ہے 3 بجے اٹھ کر، 4 بجے اٹھ کر، 2 بجے رات کو اٹھ کر، بلکہ پوری رات جاگ کر دنیا کے ٹھیکرے کے لیے ہمیں وقت دینے آتا ہے. لیکن اگر ہمیں فجر کی نماز کے لیے کہا جائے تو ہماری آنکھ نہیں کھلتی. کیوں نہیں کھلتی ہے؟ کیا 1000 روپیہ ہمیں کوئی دے دے تو ہم اٹھنے کے لیے تیار ہیں اور فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی؟ یہ کیا ہے؟ یہ اس اللہ کی نافرمانی ہو رہی، اور پھر بھی وہ درگزر کر رہا ہے، وہ معاف کر رہا ہے، وہ چھوڑ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. لوگوں جو تم نافرمانیاں کرتے ہو نا، جو میرے حقوق کو ختم کرتے ہو، میرے سامنے نہیں جھکتے، میری نافرمانی کرتے ہو، اگر اس پر پکڑ کر لو تو اس روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا. میرے بھائی بتاؤ تو صحیح، کون ایسا دن ہے، کون ایسی گھڑی ہے، کون ایسا لمحہ ہے جب ہم اللہ کی نافرمانی نہیں
نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم پکڑ نہیں کرتے، موقع دیتے ہیں سنبھلنے کا۔ اسی کو پہلی آیت میں کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، بعض ہی گناہ کا مزہ چکھاتے ہیں۔ اسی کو دوسری آیت میں کہا وَيَعْفُو الْكَثِيرُ، زیادہ تر گناہوں کو تو معاف کر دیتے ہیں اور بعض ہی گناہوں کا مزہ چکھاتے ہیں، وہ بھی کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، عداوت میں نہیں، دشمنی میں نہیں، سزا دینے کے لیے نہیں، ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے۔ دنیا میں کبھی روزی کی تنگی کی جاتی ہے، کبھی کوئی اور حالات لائے جاتے ہیں، کبھی اولاد سے محروم کیا جاتا ہے، کبھی موت ہوتی ہے، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی کوئی اور حادثہ آتا ہے۔ کیوں؟ یہ تھوڑی سی پکڑ ہوتی ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ، دنیا ہی میں اللہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ اللہ کی جو نافرمانی کرتے کرتے دور تک چلے گئے ہو، واپس آ جاؤ، اللہ کی اطاعت کرنے میں لگ جاؤ۔ تو یہ بھی جو پکڑ ہے دنیا کے اندر تھوڑی سی، یہ بھی ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر ہم جو دور نکل گئے تھے واپس ہم آ جائیں۔ لیکن المیہ یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، فلاں جگہ پر ایسا ہو گیا، چھٹا جگہ پر ایسا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ قرآن کو تو ذرا دیکھ لیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کس بنا پر ایسا ہوا، وجہ کیا بنی، اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگ تو جو کہہ رہے ہیں ان کو بڑے اہتمام سے، بڑے احترام سے نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ فلاں سائنسداں نے یہ بات کہی ہے، فلاں عقل مند نے یہ بات کہی ہے، فلاں دانش مند نے یہ بات کہی ہے، امریکہ کے کسی ریسرچر نے یہ بات کہی ہے۔ لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ حالات کی وجہ کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کس بنیاد پر حالات آتے ہیں، وہ حالات ختم کیسے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حالات آتے ہیں تمہارے برے اعمال کی وجہ سے، اور ہم تمہاری تھوڑی بہت جو پکڑ کرتے ہیں یہ بھی کسی دشمنی میں نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ تم برے اعمال کو چھوڑ دو، میری طرف آ جاؤ۔ اور کیسے میری طرف آؤ گے؟ ایک آسان سا نسخہ ہے، وہ کر لو، میری طرف ابھی آ جاؤ گے۔ اس کو فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ وہ لوگ جن کے لیے اوپر سے تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی، اعدت للمتقین، متقین کون لوگ ہیں؟ یہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، گناہ کر لیا، اپنے اوپر زیادتی کر لی تو کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، احساس ہوتا ہے، ذکر اللہ، ذکر اللہ، نافرمانی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں آپ کا بندہ، آپ نے اتنی ساری چیزیں دی اور میں نے آپ کی نافرمانی کی، فوراً اللہ کا خیال آتا ہے، فاستغفروا لذنوبهم، اور فوراً اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ وہ بندہ میرا جو میرے سامنے جھک رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، مجھ سے جانتا ہے وہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا بھی نہیں ہے۔ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو بخشے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں گناہوں کو بخشنے والا، وہ جانتا ہے کہ میں ہی بخشوں گا، تو میری نافرمانی کیا، لیکن اسے یہ بھی پتا ہے کہ گناہ یہی معاف کریں گے، اس لیے میرے سامنے جھک جاتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو گناہ ہو گیا اس پر ڈٹا ہوا نہیں ہے، اڑا ہوا نہیں ہے، گناہ کرتا جا رہا ہے، سود لیتا چلا جا رہا ہے، رشوت میں پڑا ہی ہے، شراب کی عادت چھوڑنے نہیں، جوا سے باز نہیں آ رہا، نہ نماز کی طرف آ نہیں رہا، اور بری کاموں کی طرف لگا ہوا نہیں، ایسا نہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا،
عنہ جو گناہ ہو گئے اس پر جمع ہوا نہیں ہے، اس پر اڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ گناہ ہو گیا، دل نادم ہے، ملامت کر رہا ہے کہ کیا کر گئے، کیا کر گئے، کیا ہو گیا، آؤ اللہ کی طرف معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو۔ یہ بندے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ اسی پر اللہ نے دوسرے کا فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جس بندے نے بھی برا عمل کر لیا، گناہ کیا، نافرمانی کی، ثم يستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بخشنے والا پائے، بہت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معافی مانگ کر تو دیکھو، ایک آنسو کے قطرے بہا کر تو دیکھو، ایک مرتبہ اللہ کے بارگاہ میں آ کر سر جھکا دو، سچے دل سے ایک مرتبہ توبہ کر کے تو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم، آسمان و زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، جتنی خالی جگہ ہے، اگر اتنے بھی گناہ لے کر آؤ گے تو میں اس سے زیادہ مغفرت لے کر آؤں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی ذات ہے میرے بھائیوں۔ رات دن نافرمانیوں میں، رات دن نافرمانیوں میں، رات دن نافرمانیوں میں گناہ کرتے کرتے ہم اتنے آگے چلے گئے، اللہ کی طاقت کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو بلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے نہیں مت کرو ایسا، میں تو تمہیں موقع دے رہا ہوں تاکہ تم سنبھل جاؤ، توبہ کرو، پکڑنے پر آ جاؤ، ایک دن زندہ نہیں رہ سکتے ہو، توبہ کرو، آؤ معافی مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے رہے ہیں معافی مانگنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، اور ہم ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری پکڑ نہیں ہو رہی تو ہم سب کچھ صحیح کر رہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی پکڑ آ جائے گی، ایک آواز نہیں نکل سکتی ہے، ایک آواز نہیں نکل سکتی ہے، وہ اتنی طاقت والا ہے، اس کے فرشتے ہی ایسے ہیں کہ پوری بستی کو ایک فرشتے نے اپنے ایک پر اٹھا کر پوری بستی کو اس کے تمام لوگوں کے ساتھ جب پلٹ دیا تو ایک انسان، دو انسان کیا حیثیت رکھتے ہیں اس اللہ کے سامنے۔ اس لیے قرآن پڑھیے، قوموں کے واقعات کو پڑھیے، ان کے عذاب کا تذکرہ پڑھیے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو پڑھیے، اور اللہ کی طاقت کو چیلنج مت کیجیے، اللہ کے سامنے اکڑ مت دکھائیے، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اتنے آگے نہ چلے جائیے کہ پھر ہمیں واپس آنے کا موقع نہ ہو۔ میرے بھائیوں، توبہ کیجیے، وقت ہے، استغفار کیجیے، وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے بالکل رات میں تیار ہے تاکہ دن کا گناہ کرنے والا رات میں توبہ کر لے، دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ رات کا گناہ کرنے والا دن میں توبہ کر لے۔ ہر وقت آپشن ہے، ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ رات میں گناہ کیے ہو دن میں توبہ کر لو، دن میں گناہ ہوا رات میں توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر ہم توبہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی سے باز آنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر کوئی بعید نہیں ہے، کوئی دور نہیں ہے یہ بات کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارا مواخذہ ہو جائے، پھر ہمارے پاس بچنے کا کوئی آپشن نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا